11 ذی القعدہ اور اپنے 5 منٹ ہمیں دے دیجئے، برائے مہربانی اللہ کے واسطے دے دیجئے، کیونکہ 5 منٹ میں ہم پڑھائیں گے، 5 منٹ کا مدرسہ ہم بھی سیکھیں گے اور آپ کو بھی سکھائیں گے، ہم پڑھیں گے، آپ سنیے، ہم اپنے کانوں سے سنیں گے، انشاءاللہ تعالی زبان سے پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ دل کی زبان سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور دل کے کانوں سے سننے کی بھی کوشش کریں گے۔ بات کریں اسلامی تاریخ پر کہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اور آج ہے عمر بن عبدالعزیز کے خلافت کا دور کیسا تھا کہ خلفۂ راشدین کے بعد جس خلیفہ کا نام بڑے عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے یہ عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ 99 ہجری میں اس وقت خلیفہ بنے جب بنو امیہ کی حکومت خلافت راشدہ کی طرف سے بالکل ہٹ گئی تھی، تعصب، قبائلی غرور عام ہو گیا تھا، نیک اعمال بجائے جو ثواب کے ناموری اور تعریف کے لیے کیے جانے لگے، بیت المال خلیفہ کی ذاتی ملکیت اور خاندانی جاگیر بن گیا تھا، گانا سننا، موسیقی کا رواج عام ہو گیا، شخصی موروثی حکومت نے اصلاحی تبدیلی کے تمام دروازے بند کر دیے۔ ایسے وقت میں اسلام کو غالب ہونے اور حالات کو بدل دینے کے لیے عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کو سنبھالا اور اپنی حکمت عملی سے عالم اسلام میں انقلاب برپا کر دیا۔ قرآن و حدیث کے مطابق ایسی بہترین خلافت کی کہ بہت سارے مسلمانوں کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو گیا کہ خلفائے راشدین تو 5 ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ انگلیوں کے نشانات ہیں اللہ کی بہت بڑی قدرت کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم اس بات پر قادر ہیں کہ انسان کے پور درست کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی زبردست قدرت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی انگلیوں کے نشان ایک دوسرے سے الگ بنائے۔ اگر ہم لاکھوں انسانوں کے نشانوں کو بھی ملائیں تو یہ ہم دیکھ کر حیرت میں پڑ جائیں کہ ہر ایک کا نشان دوسرے سے الگ ہے۔ 2 لوگ بھی ایسے نہیں ملیں گے جن کی انگلیوں کے نشان بالکل ایک جیسے ہوں۔ اب ذرا غور کریں اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے جس نے ہر ایک کی شکل و صورت کے ساتھ ساتھ انگلیوں کے نشان بھی الگ الگ بنائے۔ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کرے گا تو پھر ہر ایک کو اس کے پور کو ٹھیک کر دے گا۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ مزدلفہ میں وقوف کرنا ہوگا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب تم لوگ عرفات میں وقوف کرنے کے بعد واپس آنے لگو تو مزدلفہ میں مشعر حرم نامی جگہ ہے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور ایک سنت کے بارے میں کہ مونچھوں کو تراشتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اور ایک اہم عمل کی فضیلت کہ حج کرنے کی فضیلت ہے کہ حاجی کی سفارش 400 گھرانوں کے لیے قبول ہوتی ہے اور حاجی اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن تھا۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کسی پر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، اس سے پہلے آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر زمین پر اترتے ہیں لیکن زمین کے دروازے بھی اس سے پہلے بند ہو جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں جاتی ہے لیکن جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو جس پر لعنت کی گئی ہے اگر وہ لعنت کے مستحق ہوتا ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے، اگر وہ اس کے لائق نہیں ہوتا تو لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے اور خود اسی پر لعنت پڑ جاتی ہے۔ اور دنیا کے بارے میں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو قبر اور اس کی بوسودگی کو نہ بھولے، دنیا کی ضرورت سے زیادہ زیب و زینت کو چھوڑ دے، دنیا کی ضرورت سے زیادہ زیب و زینت کو چھوڑ دے، باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہو جانے والی دنیا پر ترجیح دے، آنے والے کل کو اپنی زندگی کا دن شمار نہ کرے، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے، یہ سب سے زیادہ بڑا زاہد ہے۔ اور آخرت کے بارے میں میرے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے وہ دائیں ہاتھ والے کتنے اچھے ہوں گے، ان باغوں میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹوں کی بیریاں ہوں گی، تہ بتہ کیلے لگے ہوں گے، لمبا لمبا سایہ ہوگا، بہتا ہوا پانی ہوگا، کثرت سے میوے ہوں گے جو کبھی نہ ختم ہوں گے اور نہ ان پر پابندی لگائی جائے گی، وہاں اونچے اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا، ہم نے ان کو باکرا شوہر سے محبت کرنے والی ہم عمر بنایا، یہ سب چیزیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ اور آب زمزم کے بڑے فوائد ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی اور بری باتوں کا ہی حکم دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے الحمدللہ صرف آپ کے 4 منٹ اور 5 سیکنڈ لیے ہیں، 5 منٹ کا مدرسہ مکمل ہو گیا ہے اتنے تھوڑے سے وقت میں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے اس وقت کو قیمتی بنا دیں اور اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما لیں، آمین ثم آمین۔